بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 31 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے غسل مسنون کا بیان۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے غسل مسنون کا بیان، یعنی کن کن مواقع پر غسل کرنا سنت ہے۔ اس میں نمبر 1 جمعہ کا غسل، نمبر 2 عیدین کا غسل، نمبر 3 احرام کا غسل خواہ عمرے کا ہو یا حج کا، نمبر 3 عرفہ کا غسل۔ اور اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے جمعہ کے غسل میں اختلاف ائمہ، آیا کہ غسل جمعہ کے لیے ہے یا یوم جمعہ کے لیے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں، آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَسُنَّ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِیدَیْنِ وَالْإِحْرَامِ وَعَرَفَةَ۔ ترجمہ: اور سنت قرار دیا گیا ہے جمعے کا غسل اور دونوں عیدوں کا غسل اور احرام کا غسل اور وقوف عرفہ کے دن کا غسل۔ اب ہم آتے ہیں تفصیل کی طرف۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ غسل مسنون کو بیان فرما رہے ہیں۔ غسل مسنون میں سب سے پہلا مسنون غسل وہ جمعے کا غسل ہے۔ وَسُنَّ لِلْجُمُعَةِ، احناف کے نزدیک جمعہ کا غسل کرنا سنت ہے۔ دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل۔ حدیث دوبارہ سنیے گا: من توضأ یوم الجمعہ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت بھی غسل جمعہ کا مسنون ہونا ثابت کرتی ہے، جس کو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ عراق والوں میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا: اے ابن عباس، کیا آپ کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نہیں، بلکہ وہ تو مزید پاکیزگی کا باعث ہے اور غسل کرنے والے کے لیے بہتر ہے، اور جو غسل نہ کرے اس پر کوئی ملامت نہیں۔ فائدہ: غسل جمعہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جمعہ کے لیے ہے۔ آیا کہ جمعہ کا جو غسل ہے وہ صلاۃ الجمعہ کے لیے ہے یا یوم الجمعہ کے لیے؟ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ غسل جمعہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جمعہ کے لیے ہے، یعنی غسل کرنے والا اگر اسی غسل سے نماز جمعہ ادا کر لے تو اس کو سنت غسل کا ثواب ہوگا، وگرنہ نہیں۔ جبکہ حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے دن کے لیے غسل ہے، جمعہ کے دن کے لیے، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح راجح، یعنی یوم جمعہ کے لیے نہیں بلکہ صلاۃ الجمعہ کے لیے ہے۔ فائدہ: عیدین، جمعہ، عیدین، احرام اور وقوف عرفات کے لیے غسل سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ، یعنی تارک غسل مستحق ملامت نہ ہوگا۔ تو یہ تھی جمعے کے غسل کی تفصیل۔ اب ہم آتے ہیں عیدین کی طرف، یعنی عیدین کے دن کا غسل کرنا دونوں عیدوں پر، یعنی یوم الفطر اور یوم الضحیٰ، عید الفطر، عید الضحیٰ، ان دونوں دن غسل کرنا، ان دونوں عیدوں کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے۔ اس کی دلیل فاقہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل یوم الفطر و یوم الاضحیٰ و یوم عرفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے عید الفطر کے دن
عید الاضحیٰ کے دن اور وقوف عرفہ کے دن۔ وجہ حکمت کیا ہے؟ ان دنوں میں بھی جمعہ کی طرح مسلمانوں کا اجتماع منعقد ہوتا ہے، یعنی یوم الفطر بھی، عید الفطر بھی ایک بڑا اجتماع ہے، عید الاضحیٰ بھی ایک بڑا اجتماع ہے، یوم وقوف عرفہ بھی ایک بڑے اجتماع کا دن ہے۔ تو جیسے جمعہ ایک اجتماع کا دن ہے، اسی طرح چونکہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عرفہ یہ بھی مسلمانوں کے اجتماع کے دن ہیں، اس لیے ان میں بھی غسل کرنا مسنون ہوگا۔ احرام کے لیے بھی غسل کرنا مسنون ہے، خواہ احرام حج کا ہو یا عمرے کا۔ اس کی دلیل خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے الگ ہو کر غسل فرمایا۔ عرفہ کا غسل، وقوف عرفات کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اس کی دلیل بھی فاقیہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ غسل عرفات وقوف عرفات کے لیے ہے، نہ کہ دخولی عرفات یا یوم عرفات کے لیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے غسل مسنون کی تفصیل کو پڑھا کہ غسل مسنون کون کون سے ہیں: جمعہ کا غسل، عیدین کا غسل، احرام کا غسل اور وقوف عرفہ کے لیے کیا جانے والا غسل۔ یہ سب کے سب غسل مسنون ہیں۔ اور ساتھ میں ہم نے پڑھا کہ آیا کہ جمعہ کا غسل وہ نماز جمعہ کے لیے ہے یا یوم الجمعہ کے لیے، تو اس میں صحیح اور مفتہ بھی قول یہ ہے کہ یہ غسل نماز جمعہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی دین کو سمجھ کر اس کی اطاعت کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔